اس وقت ہم سامرا شہر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی مرکز سے تھوڑی دوری پہ جو امام علی نقی علیہ السلام کا ایک زندان ہے اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو زیارت کرواتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کتنی مشقت میں قید رکھا گیا امام علی نقی علیہ السلام کو. کتنا سخت زندان ہے امام کا. ابھی آپ کو ساری زیارت کرواتے ہیں. اور اس زندان میں صرف امام علی نقی الہادی کو قید نہیں رکھا گیا بلکہ امام علی نقی کے بعد امام عسکری کو بھی، جب عباسی خلفاء کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں شیعہ امام کا ساتھ نہ دیں، کہیں ہمارے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، اس خوف سے، اس ڈر سے بعض دفعہ ملعون امام حسن عسکری کو بھی جہاں انہوں نے نظر بند رکھا ہوا تھا امام کو اپنے گھر میں، وہاں سے نکال کر اس زندان میں قید کر دیتے تھے. یہ دیکھیں آپ، وہ زندان ہے امام علی نقی علیہ السلام کا جہاں پہ امام علیہ السلام کو قید مشقت میں رکھا گیا. کتنی سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے اور پھر نیچے پہنچ کے ایک بالکل کنویں کی طرح بالکل تنگ زندان ہے امام نقی علیہ السلام کا جس میں امام علیہ السلام کو قید رکھا گیا. یہ زندان ہے امام کا. امام علیہ السلام کا یہ جو زندان ہے وہ زیر زمین ہے. تقریباً سطح زمین سے 13 میٹر گہرا وہ کنواں ہے جس میں امام علیہ السلام کو قید رکھا گیا اور تقریباً 40 کے قریب سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے جہاں پر امام کا زندان ہے. اور اس چھوٹے سے ہال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے، اس پوری یہ جو فوجی چھاونی تھی، اس کے نیچے یہ جو سامنے بڑا تالاب ہے اس کا پانی بہہ رہا ہوتا تھا. اس کے لیے مخصوص رستے بنائے گئے تھے اور اوپر سے کچھ سوراخ رکھے گئے تھے جن سے ڈول کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا. ابھی یہ امام کے زندان کے بالکل قریب ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کو جب پانی کی حاجت ہوتی تھی تو وہاں سے امام علیہ السلام کو زندان سے نکالا جاتا تھا. اس ہال تک پہنچ کر امام کسی برتن کے ذریعے سے پانی نکال کے اس سے وضو وغیرہ کیا کرتے تھے. اور یہ سامنے جو آپ کو اس تالاب کے اندر بڑے بڑے سوراخ، بڑے بڑے رستے اور بڑے بڑے ہول نظر آ رہے ہیں، یہ تقریباً یہاں ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو 3 رستے ہیں وہ صرف پانی کے لیے تھے. یعنی ایک سے ان کا پانی آتا تھا اور دوسرے سے اسی تالاب سے پانی لے کر یہ جو پوری ایک فوجی چھاونی تھی عباسیوں کی، اس تک زیر زمین پانی پہنچایا جاتا تھا مختلف جگہوں پہ. اور اسی کے نیچے سے یہاں سے تھوڑے فاصلے پہ اوپر والی بلڈنگ سے نیچے بالکل سوراخ بنے ہوئے ہیں جہاں سے اوپر گھوڑوں والے استبل میں کھڑے ہو کے ڈول کے ذریعے سے یہاں سے پانی لے کے اوپر گھوڑوں کو پانی پلایا جاتا تھا. آپ ملاحظہ کریں کہ وہ سامنے جو آپ کو پردہ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ والا دروازہ، وہاں امام علیہ السلام کا زندان ہے. اور جب بھی اس ملعون کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ شاید شیعہ جو ہے وہ حملہ کر کے کہیں امام کو اس زندان سے رہا نہ کروا لیں، تو آپ اس میں ملاحظہ کریں کتنے انہوں نے خفیہ رستے بنائے ہوئے ہیں. ان خفیہ رستوں سے اس زندان کے ساتھ یہ پورا ایک سوسائٹی تھی، پورا یہ معسکر تھا، ایک فوجی چھاونی تھی اور مختلف زندان تھے. آپ یہ اندازہ کریں کتنے انہوں نے خفیہ رستے بنائے ہوئے تھے. ان خفیہ رستوں سے پھر وہ امام علیہ السلام کو کسی اور زندان میں منتقل کر دیتے تھے. ابھی یہ دور تک آگے لمبا رستہ ہے. جتنے بھی عام قیدی تھے جن کی زیادہ سزائیں نہیں ہوتی تھی انہیں ان مقامات پہ قید کیا جاتا تھا، اور جن کی قید مشقت کی تھی، جنہیں سخت سزا دینے کا ان ملعونوں کا ارادہ تھا، انہیں پھر جو انڈر گراؤنڈ آپ نے جیسے امام سب سے جو اس پورے قید خانے میں سب سے جو مشکل زندان ہے وہی امام علی نقی علیہ السلام کا تھا. اس زندان کے 2 حصے تھے، ایک تھا عام قیدیوں کے لیے اور ایک تھا مخصوص قیدیوں کے لیے. سجن عام میں دن کے وقت سورج کی روشنی ہوتی تھی، رات کے وقت چراغ جلائے جاتے تھے، قیدی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے. لیکن جو سجن خاص تھی جہاں پہ امام کو قید رکھا گیا، وہ خود اس زندان میں قیدیوں کو بھی نہیں معلوم تھا
کہ اس زندان میں امام علی نقی بھی قید ہیں۔ اس قدر چھپا کر اور اتنی مشقت، اتنی کٹھن اور اتنا تنگ زندان تھا امام کا۔ بنی عباس کے خلفاء نے ہر طرح سے امام علیہ السلام کو اذیت دینے کی کوشش کی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ سکر بن ابی دلف الکرخی امام علیہ السلام کا ایک چاہنے والا تھا۔ کسی طریقے سے چھپ کر وہ امام علیہ السلام کے زندان تک سپاہیوں کی مدد سے پہنچا۔ کہتا ہے جب میں امام علیہ السلام کے زندان میں پہنچا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام کے زندان میں ہی ایک قبر بنائی گئی تھی۔ عباسی خلفاء کی طرف سے امام علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے انہوں نے اسی زندان میں ایک چھوٹی سی قبر بنا رکھی تھی۔ گویا وہ امام کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کو کبھی اس زندان سے رہائی نہیں ملے گی، اور آپ کی شہادت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد آپ کو اسی زندان میں دفن کر دیا جائے گا۔ سکر بن ابی دلف کہتے ہیں جب میں زندان میں پہنچا تو میں نے ایک چھوٹی سی قبر دیکھی وہاں پہ، تو میں رونے لگا۔ تو میرے امام نے مجھے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ مجھے اس قبر میں دفن نہیں کر سکتے، ان کا جو ارادہ ہے یہ اپنے ارادے تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ تقریباً متوکل عباسی کے زمانے کا واقعہ تھا، اور متوکل نے جب تیسری دفعہ امام کو قید کیا اور مختلف طریقوں سے اس نے امام علیہ السلام کو اذیت دی، تو اس وقت حجت خدا نے دست دعا بلند کی اور کہا پروردگار، میں تیرے حضور ناقہ صالح کی فصیل سے تو کم عظمت نہیں رکھتا۔ جب امام نے دست دعا بلند کیے تو کچھ ہی دنوں بعد متوکل کو خود اس کے اپنے بیٹے نے قتل کر دیا۔ اللہ اس زندان کے جب ابھی ہم نے خفیہ رستے دیکھے تو بے ساختہ رونا آ رہا ہے امام کی غربت پہ کہ کتنے سخت مراحل تھے، انسان تصور نہیں کر سکتا اتنی سختیوں کا۔ لعنت اللہ علی الظالمین۔ امام علیہ السلام نے تقریباً 6 عباسی خلفاء کا زمانہ دیکھا، اور ان 6 عباسی خلفاء میں سے مختلف حکمرانوں نے مختلف ادوار میں امام علیہ السلام کو قید رکھا، جن میں سب سے پہلے معتصم عباسی اور آخری حکمران معتز عباسی ہے۔ انہوں نے مختلف ادوار میں امام علیہ السلام کو اس زندان میں رکھا۔ مثلا جو متوکل ہے، متوکل نے اپنے زمانے میں 3 بار امام علیہ السلام کو مختلف ادوار میں وقفے سے اس زندان میں قید رکھا۔ اور اگر مجموعی طور پہ بات کی جائے تو ان 6 خلفاء نے تقریباً 25 بار امام علی نقی الہادی علیہ السلام کو اس زندان میں قید رکھا۔ یہ قید خانہ جو ہے اس کا اوپر والا حصہ گھوڑوں کے لیے استبل بنایا گیا تھا، یعنی اگر کوئی عام آدمی دیکھتا بھی ہے تو اسے یہی پتہ چلے گا کہ گویا یہ صرف ایک استبل ہے، یہاں کوئی زندان نہیں۔ لیکن اگر کسی کو زندان کا پتہ چلتا بھی ہے تو اسے صرف سجن عام کا پتہ چلے گا۔ یہ اس فوجی چھاونی کا صرف ایک حصہ ہے، یہاں بہت بڑی ایک فوجی چھاونی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ آگے سارے کھنڈرات ہیں، اسی طرح عباسیوں کے جو محلات تھے اس کے بھی، اور اس سے جڑے اور بہت سارے تاریخی واقعات یہاں پہ محفوظ ہیں۔ نیچے جو آپ نے خفیہ رستے دیکھے، جب ان ملعونوں کو خطرہ ہوتا تھا تو انڈر گراؤنڈ جو رستے بنے ہوئے تھے بیسمنٹ میں، انہی رستوں سے امام کو اپنے محل تک پہنچا دیتے تھے۔ بنی عباس کی حکومت کی اگر بات کی جائے تو 132 ہجری میں صفاح پہلا حاکم بنا۔ ظلم کرنے میں، سادات پہ ظلم ڈھانے میں بنی عباس بنی امیہ سے کچھ کم نہ تھے۔ بنی عباس کی حکومت میں سے ابراہیم اور صفاح کو مثل معاویہ سمجھا جاتا ہے، منصور اور ہارون کو مثل ہشام سمجھا جاتا ہے، جبکہ متوکل ملعون یزید ہی کا دوسرا روپ تھا سادات عظام پہ ظلم کرنے میں۔ انہوں نے مختلف عباسی خلفاء نے، حکام نے اپنے اپنے ادوار میں سادات پہ مختلف مظالم کیے، جیسے امام صادق کے گھر کو جلایا گیا، حسنی سادات کو چن چن کے مارا گیا۔ یہیں سے امام علیہ السلام کے زندان سے تھوڑے فاصلے پہ ایک اور تاریخی عمارت ہے
جسے ملویہ کہتے ہیں، ایک بلند مینار ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی جو بنیادیں ہیں ان میں جتنا گارا استعمال ہوا، جتنا میٹیریل استعمال ہوا، اس کا جو گارا بنایا گیا تھا وہ پانی سے نہیں بلکہ سادات کے خون سے بنایا گیا تھا۔ اور اسی طرح پھر بنی عباس کی اس حکومت ظالمہ کے اگر اختتام کی بات کی جائے تو تقریباً 656 ہجری میں جب مستعصم باللہ حکمران تھا، اس وقت ہلاکو خان نے ان کو شکست دی، اور سقوط بغداد کا جو ایک مشہور واقعہ ہے۔